کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کوئی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بور ہوتی رہتی۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل آ گیا اور میں اس میں جٹ گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ میری والدہ مجھے منع کر دی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو اور مجھے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ 1 ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت میری اظہر سے شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا بڑا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے، اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میری عقل کے تو سارے چراغ ہی بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے اظہر سے مرعوب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی آمنہ نے اسی اسکول میں داخلہ لیا جس میں میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ آمنہ کو اظہر اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمہ چھوڑ جاتی تھی۔ جب آمنہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں اظہر مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریفیں کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے 5ویں بچے کو جنم دینے گئی تھی۔ گھر میں اس کے 4 بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ اظہر کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، صورت شکل اور شخصیت میں بھی وجیہ تھا۔ صاحب زمان کمال کا اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے اظہر کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ میں گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے۔ یہ تو والدین کے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تگ و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زاروں قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسو سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ بے عزتی کی بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کم سن اور نادان ہو۔ اظہر سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے۔ تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور اظہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھا میں اس کی بات سمجھنے کے بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک کی نوبت پہنچ گئی تھی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب اظہر کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندو اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ اظہر سے محبت کرتی تھی، اسے ہی اپنا سربراہ دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھی۔ انہوں نے اظہر کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئی۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا۔
اور میں نندو دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ اظہر ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھتی رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں اور صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والی کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے ملتے، بھاگی ہوئی کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ والدین کے گھر میں رات کو دیر تک موبائل دیکھتی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی۔ صبح سویرے جلد اٹھنے کی میری عادت ہی نہ تھی، جبکہ ساس کہتی کہ تم جلدی اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ اظہر اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے۔ ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان امر نہ تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد میں پھر سو جاتی اور 11 بجے تک ہی سوتی رہتی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی اور میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائے۔ نیند کا خمار دور ہو، دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو تو چائے بناتی ہوں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔ خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا، جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی، کیونکہ چولہا بجھ گیا مگر بٹن تو آن تھا۔ موسبی کے نتنوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ ساس بھی اٹھ گئی اور کچن میں جا کر دیکھا تو عجب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس روز اظہر بھی گھر پر نہ تھا، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے جب کاؤچ پر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے میں بھوکھی شیرنی کی طرح جپٹ پڑی اور مجھے نیند کے خمار سے بری آنکھوں والی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتی؟ ساتھ میں اماں بابا کا گھر تھا، جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ نہ سر پر دوپٹہ، نہ پیر میں جوتی۔ اظہر کے گھر سے نکل کر میں اپنے والد کے مکان میں چلی گئی، لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی، جہاں سے ایک روز میں بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے نکل پڑی تھی۔ مجھے روتے کامتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی چکا چوند میں ٹھوکر مار دی تھی۔ پیار کرنے والے ماں باپ کو دھوکا دیا تھا۔ اس گھر کی چھت نے مجھے پناہ دی، ورنہ کہاں جاتی۔ میں اکلوتی اولاد، میرے والد بھی اپنے دل سے میری محبت کو نہ نکال سکے۔ انہوں نے اظہر کو بلا کر جواب طلب کیا۔ اس نے معافی مانگی اور کہا کہ جب ناصرہ کے ساتھ میرے گھر والوں نے ایسا سلوک کیا تو میں گھر میں نہ تھا۔ میرے والد کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب وہ بولے کہ اب اگر میری بیٹی سے ناطہ رکھنا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ رکھو گے۔ میں اسے اکیلا بھی تو نہیں رکھ سکتا، مجھے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، کام کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ کا بھی کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، آپ بڑھاپے میں اکیلے ہو۔ اگر میری بات کا برا نہ مانے تو اپنے مکان کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے دے، آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہے گی۔ گویا اظہر نے اس طرح ان سے گھر داماد بننے کی درخواست کی تھی، بھلا ابو نے ہم سے کرایہ کیا لینا تھا۔ انہوں نے اظہر کی درخواست کو مان لیا۔ انہوں نے سوچا اس طرح کم از کم ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اب میں اور اظہر والد صاحب کے گھر رہنے لگے۔ وہ ایک دن میرے ساتھ رہتے اور ایک دن دوسرے گھر میں جہاں ان کے بہن بھائی اور ماں رہتے تھے۔ اپنی پہلے بیوی بچوں کو بھی ان کے ہمراہ دوبارہ سے رکھ لیا کہ وہ بھی اکیلے نہ رہے اور 2 گھروں کا کرایہ بھی نہ دینا پڑے۔ میرے والدین کے گھر میں اظہر میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور میرے ماں باپ کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ نہ دیتے تھے۔
ہمارا تمام خرچہ میرے والد ہی اٹھاتے تھے۔ اس پر بھی ابو چپ ہو رہے کہ ان کی کمائی کھانے والا دوسرا ہے ہی کون، میں ہی تو ان کا سب کچھ تھی۔ پہلے یا بعد میں ان کے سب اثاثے میرے ہی تو تھے۔ زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی۔ اظہر روزانہ ابو کی گاڑی پر مجھ کو سیر کے لیے لے جاتے۔ اپنی گاڑی انہوں نے دوسرے گھر اور بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں جہاں کہیں جانا ہوتا میں ابو سے کہتی، وہ مجھے اپنی گاڑی دے دیتے۔ وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے انسان تھے، چاہتے تھے کہ بیٹی اور داماد میں جھگڑا نہ ہو، لوگ نہ سنیں اور کوئی ہم پر نہ ہنسے۔ بے شک روپیہ پیسہ خرچ ہو لیکن عزت خراب نہ ہو۔ میکے میں میرا 1.5 سال عافیت سے گزر گیا۔ ایک دن اچانک 5 مرد ہمارے دروازے پر آئے۔ والد صاحب نے در کھول کر سوال کیا، آپ کون لوگ ہیں اور کس سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں، ہم اظہر کے دوست ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ والد صاحب گھبرا گئے اور بولے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ آنے والے لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے وہ گھر نہیں ہے لیکن رہتا تو یہاں ہی ہے نا، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ ہماری بات سن لیں۔ ابو گھبرائے ہوئے تھے کہ اظہر کے اتنے دوست کیوں آ گئے، میرے داماد کو تو کچھ نہ ہو گیا۔ خیر انہوں نے کچھ سوچ کر ان لوگوں سے کہا، آپ ذرا ٹھہریے، میں اظہر کو فون ملا کر آپ کی بات کرواتا ہوں۔ پھر والد صاحب جیب سے فون نکالنے لگے تو یہ غنڈے دھکا دے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے، آپ کے داماد پر ہمارا 40 لاکھ کا قرض ہے، وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں، یا پھر اس رشتے سے انکار کر دے کہ وہ آپ کا داماد ہی نہیں ہے اور اس گھر میں ہی نہیں رہتا، یا پھر اس کا قرضہ چکتا کرے۔ اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب نے بہت کہا کہ اس کو آنے دیں، روبرو بات ہو تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بے وقوف بوڑھے، اس نے تو ہم کو تمہارے گھر کا راستہ دکھایا ہے کہ جاؤ میرے سسر سے پیسے لے لو اور وہی میرے سرپرست ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ میں ایسے کیسے آپ لوگوں کو اتنی بڑی رقم دے دوں، مجھے اس کے کاروبار کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہی نہیں ہے اور نہ آپ لوگوں کو میں جانتا پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم خود تمہاری اس سے بات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے فون ملا کر اظہر سے بات کرائی اور کہا، تم ہمارا تعارف کرا دو، اور فون میرے والد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اظہر نے ابو سے کہا، یہ لوگ میرے کاروباری شریک ہیں، جتنے پیسے دے سکتے ہیں اس وقت ان کو دے دیں، میں گھر آ کر آپ کو دے دوں گا، اس وقت میں نہیں آ سکتا کہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے ابو بیچارے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ آخرکار وہ غنڈے گھر سے سارا زیور اور قیمتی چیزیں لے گئے، اور جب ابو نے مزاحمت کی تو میرے والد کو خوب مارا، بولے پیسوں کا فوری بندوبست کر دے ورنہ ہم تمہارے داماد کو ختم کر دیں گے۔ تھوڑی بہت پیسے جو والد صاحب کے گھر میں تھے تو وہ دے دیا۔ وہ مکان کے کاغذات مانگنے لگے کہ ہم اس طرح اپنا قرضہ چکتا کر کے جائیں گے۔ کاغذات میرے والد نے نہ دیے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم غیر لوگوں میں پھنس گئے ہیں، اور تبھی ابو جان یہ سمجھانے پر میں نے اظہر سے طلاق لے لی، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ خود میں بھی ڈر گئی تھی۔ اظہر نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا قرض ضرور دینا ہے، لیکن انہوں نے مجھے قرض کی وصولی کی خاطر ایک جگہ بند کر دیا تھا۔ اگر میں فون پر جیسے وہ کہلوانا چاہ رہے تھے ویسا نہ کہتا تو ممکن تھا کہ وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے۔ وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ایسا ہی کہا۔ وہ اس وقت بے بس تھا، میں نے تو اظہر کی بات پر یقین کر لیا، لیکن والد صاحب نے نہ کیا اور کہا کہ جو شخص برا وقت پڑنے پر غنڈے ہمارے گھر بیچ سکتا ہے، وہ کل کوئی اس سے زیادہ بےہودہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگر قرض خواہ ایسا ہی تنگ کر رہے تھے تو مجھے پہلے بولتے۔ شروع دلوں میں طلاق لینے کا مجھے دکھ تھا، دل پر بہت چوٹ لگی تھی، زندگی بے معنی لگتی تھی۔ طلاق لینے کے باوجود میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ میں سوچتی تھی ایسا شخص مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا جو ہر وقت میری تعریفیں کرتے رہتا تھا۔ ہر وقت
کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے خبر دے دیا۔ آہستہ میرے دل کو سکون ملا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، اگرچہ مجھے خرچے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی خود کو بہلانے کی خاطر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ وہاں اپنی ہم عمر ٹیچروں اور لڑکیوں کے ساتھ میرا دل بہل گیا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی۔ ایک شخص کا تلخ تجربہ بہت تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 2 سال بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ جب میں 16-17 سال کی ایک دوشیزہ تھی تو مجھے اندھی محبت نے ایک شادی شدہ مرد سے باندھ دیا، جس کے پیچھے میں نے اپنے خاندان کی عزت برباد کر لی۔ آج سوچتی ہوں تو زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ میری دوسری شادی ایک غیر شادی شدہ لڑکے سے ہو گئی جس کا نام محمود تھا۔ یہ رشتہ میرے والد صاحب نے ڈھونڈا تھا۔ ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا۔ وہ والد کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا تھا تو باتوں باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل میری والدہ بیمار رہتی ہے، والد حیات ہوتے تو میری شادی کرواتے، اب کون کروائے گا بھلا؟ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست ہے، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد محمود نے کہہ دیا شاید اسے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ پھر چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس کئی بار آ چکی تھی۔ پھر خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی محمود سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا اور میرے والد کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ محمود ان کی قدر کرتے تھے اور میری بھی۔ وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں اظہر کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرتی تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ محمود کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے میرے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔ اظہر کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا وہ ناسور تھا، وہ محبت نہیں تھی، میرے دماغ کا فطور تھا۔